الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کا جو دعویٰ ہے وہ ذکر کیا گیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم کو توحید کی عام دعوت دی اور فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے پھر دلائل کا سلسلہ شروع کیا اور دلیل دی کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یونیورسل قسم کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر پھلوں میں سے اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکالے جس میں تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، ان دلائل کا نتیجہ ذکر فرمایا کہ جب یہ سب کچھ اللہ پیدا کر رہا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یہ بنیادی ایک چیز ذکر کی، اس کے بعد آج کی جو تلاوت کردہ آیات ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو شبہات کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ آیات یہاں سے لے کے آگے رکوع تک چلتی ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک۔ دو شبہات کا جواب دیا، اور شبہات کیا تھے کہ کفار اور مشرکین مکہ کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ دعوی توحید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ گھر میں بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا لیا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو سنا دیتے ہیں، یہ من جانب اللہ نہیں ہے۔ دوسرا ایک شبہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، تو قرآن میں اکثر چیزوں کو سمجھانے کے لیے مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے، مچھر کی مثال بیان کی گئی ہے، مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے، تو ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہوتی تو ایسی حقیر اور چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان نہ کی جاتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان دونوں شبہات کا جواب جو ان کے ذہنوں میں تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا۔ پہلی بات کا جواب کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے اس کو بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک چیلنج ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ اس میں کوئی شبہ ہے اس کے اللہ کی جانب سے ہونے کے بارے میں، تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر کوئی تمہیں شک ہے، تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو کہ ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر،
تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ جو مضامین کے اعتبار سے، دعوے کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، اس کے حقائق کے بیان کے اعتبار سے اس جیسی ہو، کوئی ایسی صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ چیلنج آج تک قائم ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا یہ چیلنج، اس پر کوئی پورا نہیں اتر سکا۔ بڑے لوگوں نے کوششیں کیں، کئی مثالیں ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے، کہ انہوں نے کوششیں کیں، ورک لکھتے رہے، کالے کرتے رہے، پھاڑتے رہے، پھینکتے رہے، اور انہیں خود اندازہ ہو گیا کہ اس لیول کی چیز نہیں بن سکتی۔ اس کی فصاحت اور بلاغت کمال درجے کی، اس کے مضامین کمال درجے کے، اس میں جو حقائق زندگی کے بیان ہوئے کمال درجے کے، اس کے اندر جو اپنی قدرتوں کا بیان اللہ رب العزت نے کیا وہ کمال درجے کا، اس کے اندر جو آنے والے حالات اور پیشن گوئیاں درج ہوئیں وہ کمال درجے کی، ہو بہو پوری ہونے والی پیشن گوئیاں، کائنات کے وہ اسرار و رموز جن سے کائنات اس وقت تک واقف نہیں تھی، بڑا بعد میں جا کے واقف ہوئی، اس کا بیان، اور کتنی ایسی چیزیں جو انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ ترین درجے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اس وقت بیان فرمائیں۔ تو اس کی بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن کوئی اس کے مقابل پیش نہیں کر سکا، کسی نے اس کی جو مثل ہے وہ پیش نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہ جو ٹاسک تمہیں دیا جا رہا ہے نا کہ لے آؤ اس جیسی کوئی صورت ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے ان معبودوں کو بھی بلا لو، اپنے ان حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کو بھی بلا لو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے رہتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ کائنات کی مختلف چیزوں میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، مختار کل ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، تو جو ہستیاں تم نے اپنی حاجت روا اور مشکل کشا بنائی ہوئی ہیں اور جن کو تم مشکلات میں پکارتے رہتے ہو، تو اب یہ بھی ایک بڑی مشکل پیش آ پڑی ہے نا تم پہ، تو اس مشکل میں بھی بلا کے دیکھ لو، اس مشکل میں بھی ان کو مدد کے لیے پکار لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ان معبودان باطلہ کو، اپنے ان مزعومہ شفعاء کو جن کو تم مختلف اوقات میں پکارتے رہتے ہو، ان کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو بھی پکارتے تھے نا، تو اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو ان کو تم جو ہے وہ بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اصل میں قرآن مجید کے اندر من دون اللہ کا جو لفظ ہے نا، یہ نہیں سمجھ آتا امت کو، یہ جو ہماری پبلک ہے نا، یہ اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ جس دن من دون اللہ کا مفہوم سمجھ آ گیا اس دن قرآن سمجھ آ جائے گا۔ من دون اللہ کی بات کی جائے تو اس سے اپنے اس دور کے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جی ہم تو اللہ کے یہ جو نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو پکار رہے ہیں، یہ کوئی غیر تو نہیں ہے نا اللہ کے، یہ تو اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کا کوئی کسی نے بیٹا بنا لیا تو اللہ کا محبوب بنا کے بیٹا بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ جس نے کسی، یہ جو قوم نوح کے اندر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو جو پوجا کیا کرتے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ روایات میں آتا ہے یہ اس قوم کے بڑے بزرگ تھے جو اچانک فوت ہو گئے تھے اور لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو وہ یہی کہتے تھے یہ من دون اللہ تو نہیں ہے، یہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں جہاں بھی غیر اللہ کو پکارنے کی بات آئی، خالص اللہ کی عبادت کی بات آئی، من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ ہمارے آج بھی یہی، میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جب گفتگو ہوئی کئیوں کے ساتھ، تو مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کا یہ کنسپٹ آج تک ویسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں، من دون اللہ سے مراد تو مورتیاں ہیں، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اور بزرگ وہ من دون اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے سوا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ اٹ مینس کہ ان کو تو پکارا جا سکتا ہے، صرف بتوں کو نہیں پکارا جا سکتا۔ کہنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کیا؟ حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت اتنے عروج میں ہے، پوری دنیا میں
جہاں جہاں قرآن فہمی آتی جاتی ہے سارے فرقے قریب آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے بحبل اللہ، پکڑو تو صحیح اس رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ بحبل اللہ کا جو اللہ کی جو رسی ہے نا قرآن، جب تک اس کو تھامیں گے نہیں فرقوں سے نہیں ختم ہوں گے۔ اللہ نے ایک اس آیت کے اندر دونوں مفہوم بتا دی کہ فرقے ختم ہونے کا سبب تب ہوگا جب قرآن کو صحیح طور پہ تھامیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کو سمجھیں گے، قرآن سے پالا پڑے گا، قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں گے، تفکر تدبر کریں گے تو بچیں گے نا اس چیز سے۔ اب من دون اللہ کا معنی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ اللہ نے جب اپنے علاوہ کسی اور کو معبود بنا کے پکارنے کی نفی کی ہے تو اللہ نے اس میں سب کی نفی کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک عمومی لا لگا دیا کہ بھئی اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انبیاء بھی اسی میں آتے ہیں، صلحاء بھی اسی میں آتے ہیں، فرشتے بھی اسی میں آتے ہیں، جنات بھی اسی میں آتے ہیں، یہ ساری چیزیں من دون اللہ کے اندر آتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا۔ اس موضوع پہ میں انشاءاللہ الگ سے کسی دن جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور جو تم نے اپنے مزعومہ معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو پکار لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے لے آئیں، تو تم بھی تو بنا کے لا سکتے ہو نا۔ اگر ان کے ذمہ لگا رہے ہو تو پھر تم بھی تو اسی عرب میں رہتے ہو، اپنے آپ کو افصح العرب لوگ کہتے ہو تم کہ ہم بڑے عربی ہیں اور باقی سب عجمی اور گونگے ہیں، تو ٹھیک ہے تم زبان دان ہو تو لے آؤ بنا کے، تم بھی تو یہ کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی حقیقت بھی بیان فرما دی، پکچر بھی کلیئر کر دی، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے۔ یہ جو لن تفعلوا کا ہے نا، یہ جب داخل ہوتا ہے تو یہ بڑی شدت کے ساتھ نہیں کرتا ہے، کسی چیز کی نفی کر دیتا ہے، ہرگز نہیں کر سکتے تم، ان اینی کیس آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جب ایسی صورتحال ہے، اللہ میں چیزوں کا خالق بتا رہا ہوں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ میرا کلام ہے، اس کے مقابلے میں تم کیا لا سکتے ہو؟ تم میری مخلوق ہو، میں خالق ہوں، میرا کلام مجھے پتہ ہے، تم مخلوق ہو، مجھے پتہ ہے کہ تمہاری کیپیسٹی کتنی ہے، کتنی تمہاری ذہن کی اپروچ ہے، کہاں تک تم پہنچ سکتے ہو، میں خالق کہہ رہا ہوں کہ تم کام یہ کر ہی نہیں سکتے۔ فاتقوا النار، تو جب ایسا ہے تو پھر اس آگ سے ڈرو، یہ دعوے نہ کرو، اللہ کے قرآن کو نہ جھٹلاؤ، اس کو اللہ کی جانب سے پیغام سمجھو اور اس کا اثر لو، تو پھر اس آگ سے ڈرو التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، مشرک اور کافر بندے ہوں گے اور پتھر ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ پتھر اس لیے ڈالے جائیں گے کہ پتھر جب آگ پکڑتا ہے نا تو ہیٹ کو کہیں زیادہ کر دیتا ہے۔ جو یہ لوہا پگھلانے والی بھٹیاں ہوتی ہیں نا، ان میں عام کوئلہ نہیں یوز ہوتا، پتھر والا کوئلہ یوز ہوتا ہے۔ ہمارے ادھر جہاں پہ رہائش تھی تو وہ بعد میں کچھ چیزیں ایسے ہی کلک کرتی رہتی ہیں، تو ہم وہاں سے گزرا کرتے تھے، ایک جگہ پہ وہ لوہا پگھلانے کی بھٹی تھی، تو ان کے باہر جو سٹاک لگا ہوتا تھا کوئلے کا، وہ پتھر کالا سیاہ پتھر کوئلہ ہوتا تھا۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا کوئلہ ہے۔ اچھا، وہ پھر ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی عام کوئلے کے بس کی بات نہیں ہے کہ لوہے کو پگھلا دے، یہ کوئلہ ہم پھینکتے ہیں، اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے لوہا پگھلتا ہے۔ تو وہ لوہے کو پھر بالٹیاں بھرتے تھے اور لا کے نیچے انہوں نے فرمے بنائے ہوئے تھے ریت کے اندر، اس میں وہ ڈالتے رہتے تھے اس لوہے کے پانی کو، تو وہ مولڈنگ ہوتی تھی اور بعد میں وہ کھولتے تھے، وہ چیزیں بن جاتی تھیں۔ وہ پتھر مجھے یاد آئے ایک دفعہ یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ یہ ہماری دنیا کی مثال میں بھی ہمیں کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اچھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی عمدہ بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں جو یہاں پہ پتھروں کا لکھا ہے نا، تو یہ پتھروں سے عام پتھر مراد نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھروں کی وہ مورتیاں ہیں جن کو یہ پوجا کرتے تھے،
جو مختلف بزرگوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی شواہدیں بنا کے رکھی ہیں نا، تو وہ جو مجسمے ہیں ان مجسموں کو پھینکا جائے گا تو اس کی وجہ سے عذاب میں دگنا پن پیدا ہو جائے گا، دگنا عذاب ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ ایک تو وہ ان کو حرارت ہوگی آگ کی، یہ عذاب، اور دوسرا ان کو اپنے وہ معبود جلتے ہوئے نظر آئیں گے جن کو دنیا میں اللہ کے سوا پکارتے تھے، تو حسرت اور ندامت اور مایوسی اور بے بسی کے عالم میں ایک اور تکلیف دل کے اندر ہوگی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ایک محبوب چیز جل رہی ہو تو کیا تکلیف ہوتی۔ تو ان کی تکلیف کو شدت دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ پتھر ڈالیں گے۔ بڑی پیاری تفسیر کی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ان مورتیوں کو ڈالا جائے گا، اور قرآن مجید کی کچھ آیات اس بات پر دلالت بھی کرتی ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور وہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے رہے اور پکارتے رہے ان کو، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی تم عبادت کرتے رہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبیوں کی بھی عبادت کی گئی ہے، پوجا کی گئی ہے، تو ان کے بارے میں آگے اللہ رب العزت نے ایکسیپشن دے دی کہ جو ایمان والے ہیں اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رہیں گے، وہ جہنم کے قریب اللہ نہیں لائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک تو جرنل کسی نے کوئی مورتی پوجی ہے اور ایک نبیوں کی پوجا کی ہے، تو نبیوں کو تو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا نا۔ قیامت والے دن جو اللہ کی عدالت لگے گی تو اس میں تو انصاف ہو جائے گا، نبیوں کا اور ان لوگوں کا اور نیک لوگوں کا وہ مقدمہ لگے گا، وہ عدالت لگے گی، تو اس میں تو بالکل ایک دوسرے کے بارے میں جو گواہی ہوگی تو سب اللہ کو گواہ بنا کے کہیں گے کہ اللہ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ وہ کہیں گے نا ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، تو وہ اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ میرے اور ان لوگوں کو کہیں گے یہ نیک لوگ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تم جو ہماری پوجا کرتے رہے، چاہے تو ہمارے بت بنا کے پوجا ہوتی رہی، چاہے ہماری قبروں پہ آ کے پوجا ہوتی رہی، چاہے ہمیں کسی بھی طرح پکارا جاتا رہا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری اس عبادت اور پکار کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، ہم تو اس میں سے اس سے بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اس لیے تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہا جائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سامنے کھڑا کیا جائے گا، تم نے کہا تھا، صرف گواہی پکی کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے بات اور حقیقت کو کھولنے کے لیے۔ اس وقت کا عیسیٰ علیہ السلام کا جو بیان ہے اللہ رب العزت کے دربار میں، عیسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کریں گے، یا اللہ میں جب تک ان کے اندر رہا تو میں ان کے حالات سے بے خبر تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے نہیں پتہ یہ کیا کرتے رہے۔ ہاں میں نے ان کو اگر میں نے ان کو اس بات کا حکم دیا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے انہیں کہا ہے نا میری عبادت کرو تو اچھی طرح جانتا ہے نا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل کے اندر ہے اس کو تو جانتا ہے، میں تیرے دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے یا اللہ تو تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر تو بخشنا چاہتا ہے تو تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس طرح کے مکالمے قرآن مجید میں بے شمار ہیں۔ آج کی ہماری کی ہوئی گمراہیاں، یہاں پہ کی ہوئی ڈسکشنز، یہاں پہ کیے ہوئے ہمارے جو ہے وہ غلط کام، قیامت والے دن ایسے کھلے کے کھلے سامنے آ جائیں گے۔ کتنے ہی مکالمے ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ ان مکالموں کو سن کے بھی ہماری جو ہے وہ ہدایت والا وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا پہلو۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ جب ایک پیپر ہونا ہے آگے اور اس پیپر کو لیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور پیپر لیک آؤٹ ہونے کے بعد بھی کوئی پیپر کی تیاری کر کے جا کے پاس نہ ہو، تو بدبختی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ پیپر لیک آؤٹ ہو چکا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ایسی چیزیں لیک آؤٹ کر دی گئی۔ ایک جگہ پہ ایسا عجیب منظر پیش کیا اللہ رب العزت نے، یہ من دون اللہ کے اندر یہ ساری باتیں گھمائی جاتی ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بری ذمہ ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پوجا کی گئی، ان سے
جو پوجا کرتے رہے ان سے بری الذمہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کچھ کرتے رہیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے اوہ ہم کن کے پیچھے لگے رہے، کن کو اپنا معبود بنا کے پکارتے رہے، کن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے پکارتے رہے، اپنا عقیدہ خراب کیا، اپنا عمل خراب کیا۔ اس وقت یہ لوگ جو کہ ان جھوٹے پیروں کو اور جھوٹے اپنے معبودوں کو پکارتے رہے نا، اس وقت ایک خواہش کریں گے۔ اب اللہ نے وہ لیک آؤٹ کر دی، دیکھو اس وقت خواہش کرنی ہے تو ابھی بچ جاؤ بھائی۔ خواہش کریں گے کہ لو ان لنا کرتن، کاش آج ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے۔ فَنَتَبَرَّؤُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم ان سے بھی اسی طرح بیزار اور بری الذمہ ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے بری الذمہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون پھر اس وقت ان کو بتائے گا کہ نہیں، تمہاری طرف قرآن آیا تھا، قرآن نے تمہیں یہ باتیں بتا دی تھیں، آج اس حضرت اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ میسج دے دیا ہے کہ بھئی تم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کے قریب نہیں لگیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ساری عمر قصے کہانیوں اور ان چیزوں میں ڈوبے رہیں گے، اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ وقودہ الناس والحجارہ، اور حجارہ کی بات سے بات آگے چلی کہ جو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو انہوں نے پکارا ہوگا معبود بنا کے، ان کی جو اگر کوئی پتھر کی مورتیاں بنائی ہوں گی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی جلائے گا۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ آگ۔ قرآن مجید میں ایک انداز ہے کہ کہیں اگر خوشخبری دی جاتی ہے تو ساتھ ڈرا دیا جاتا ہے کہ دونوں چیزیں بیلنس ہو کے چلیں، کہیں ڈرایا جاتا ہے تو ساتھ ہی خوشخبری بھی دے دی جاتی ہے۔ ڈرانے کو تخویف کہتے ہیں، خوف دلانا، اور خوشخبری دینے کو قرآن کی اصطلاح میں تبشیر کہا جاتا ہے، خوشخبری دینا۔ اب آگے تبشیر ذکر ہو رہی ہے اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اور فرمایا وبشر الذین آمنوا، ایک طرف تو وہ ہیں لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کی بھی مثالیں عطا فرمائیں کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ انہوں نے شرک کے قریب، اب ایمان کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں، وہ شرک کے قریب نہیں گئے، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، ہر ایمان جو ایمانیات میں سے اس کو لا کے اس کے تقاضوں کو پورا کیا، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے، تو ان کے لیے انعامات کیسے ہوں گے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، جنات، ایسے باغات ہوں گے، تجری، جس کے نیچے سے جاری ہیں۔ اس کا ترجمہ بعض اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ جاری ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اب بھی موجود ہے اور نہریں جاری ہیں۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اب بھی اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ بڑی بات ہے، یہ بڑا باریک نکتہ تھا، ہمیں کبھی سمجھ نہیں آیا، لیکن انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں یہ ترجمہ کرنا چاہیے۔ اکثر بڑے مفسرین نے اسی طرح کا ترجمہ کیا ہے کہ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نشانیاں موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب آئیں گی تو بہہ رہی ہوں گی، مستقبل کی بات نہیں تھی، ابھی بھی اس میں چونکہ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں مضارع کے اندر، تو یہ حال کا معنی کیا ہے۔ اور فرمایا کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب کبھی اس میں سے رزق دیا جائے گا، اس میں سے پھلوں میں سے، رزق کے طور پہ پھل دیے جائیں گے، قالوا، تو یہ کہیں گے جنت والے، جنتی لوگ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی کچھ ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا رہا، یعنی خوش ہو کے کہیں گے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہیں گے، یہ تو بڑی بڑی نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملتی رہی ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سارے پھلوں کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی، جنت کے اندر تمام پھلوں کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ہر ایک کا ذائقہ، لذت اور مٹھاس الگ الگ ہوگی۔ تو وہ
کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی ملے ہیں، اس ذائقے کی چیز پہلے بھی ہے، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ فرمایا کہ یہ ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور جسمانی راحت اور سکون کے طور پہ رزق اور خوراک دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قلبی سکون کے لیے اور راحت کے لیے اللہ رب العزت وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں یعنی ان کو گندگی سے، حیض و نفاس سے، ناپاکی سے وہ پاک ہوں گی، دل بھی پاک، جسم بھی پاک، روح بھی پاک بیویاں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت جو ہے یہ ہمیشہ کی چیز ہے، ابدی چیز ہے، یہ کوئی عارضی نعمت نہیں ہوگی کہ کسی نے دی اور واپس لے لی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی جنت میں آؤ گے، ایسی راحت میں آؤ گے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہوگی، جو اینڈ لیس قسم کی لائف ہوگی، پھر اس کے اندر آپ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ میں سوری آپ کی بات کرتا ہوں، مکے میں نا ہم نے ایسے کھایا ہے الحمدللہ کیلا کہ جو دیکھنے میں بالکل ادھر نارمل کیلا تھا، لیکن اس کا ذائقہ جو تھا ریئل میں جس طرح کا خربوزہ ہوتا ہے، خربوزہ کا ذائقہ تھا ماشاء اللہ۔ اور میرے ساتھ گواہ موجود ہیں 4-5 ہوتا ہے اس طرح کا، بالکل ایسی چیزیں ایسے ہی ہے۔ ادھر ایک اسپیشل بات ہے، اس میں سے ایسا ذائقہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دنیا کی، اسی لیے جنتی پھل ہیں کچھ جنت کے اندر جو ذکر کیے گئے قرآن مجید میں پودے ہیں، ان کو لوگوں نے کاشت کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ کسی عرب کنٹری کے اندر ایک باغ ہے جس کے اندر 54 کے قریب جو قرآن مجید میں درختوں کا ذکر ہے، ان 54 درختوں کو انہوں نے لگایا ہے، 52 کے قریب ان کو مل گئے ہیں، 2 درخت ناپید ہیں ابھی تک ان کے پاس۔ جامعہ عثمانیہ میں بھی کچھ ایسی کوشش ہوئی ہے، تو اس کو تو انہوں نے جو پتہ نہیں قرآنی باغ کے نام سے یا اس طریقے سے حدیقۃ القرآن کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ تو ادھر بھی پاکستان میں بھی اس کی کوشش کی گئی ہے ایک جگہ پہ، تو بڑی اچھی ہے، ایک ریزمبلنس پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ پھل پیدا کرتے ہیں اس طریقے سے۔ اچھا، پہلا اعتراض اور پہلا شبہ اس کا جواب دے دیا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس جیسی کوئی چیز لا کے دکھاؤ۔ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ لیتے ہیں، تو پھر تم بھی تو لکھ سکتے ہو نا، لا کے دکھا دو۔ ایک دفعہ مجھے ایک فرانس کے ایک دوست ملے، میں چنیوٹ میں درس قرآن دیا کرتا تھا، میرے درس میں وہ بیٹھا کرتے تھے، تو مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ درس قرآن کے بعد میرے ساتھ وہ بیٹھ گئے گفتگو کرنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے۔ مجھے انہوں نے اپنی کوئی سٹوری سنائی، کہتا ہے میں فرانس میں ہوتا تھا، میں بظاہر تو مسلمان تھا، لیکن میں غیر مسلموں سے بھی گیا گزرا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، کبھی کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ فرانسیسی عورت سے شادی کر لی، تو بس لائف گزر رہی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ایک ڈاکٹر کی جو کہ کسی بایولوجیکل لیب میں کام کرتا تھا، اس ڈاکٹر کا تو نام مجھے بھی یاد نہیں ہے، میں نے ویسے علیحدہ سے کسی جگہ اخبار میں اس کی رپورٹ پڑھی تھی۔ اس نے بڑا عرصہ یہ جنین پہ ورکنگ کی کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے اس کی جو ہے نا وہ تخلیق ہوتی ہے، اور کیسے اس کی جو ہے وہ بناوٹ ہوتی ہے، اور کن مراحل سے گزر کے وہ پیدا ہوتا ہے۔ بڑے عرصہ وہ اس نے باہر کی روشنی نہیں دیکھی، اور وہ مگن رہا اپنی لیب کے اندر، اور اس کے بعد اس نے کچھ فائنڈنگز، اپنی جو کچھ نتائج ہیں وہ اس نے دیے۔ اچھا، اب یہ تو اس نے یعنی اپنی فائنڈنگ پیش کی، لیکن اس کو کسی نے بتایا کہ یار یہ جتنی چیزیں تو نے یہ اتنے عرصے میں فائنڈ کی ہیں، تو وہ قرآن مجید کی جو ایک صورت ہے، سورۃ المومنون، اس کے اندر 2-3 آیات کے اندر یہ سارا کچھ بیان ہوا ہے۔ اچھا، اس کو جب کسی نے یہ سنائی آیات جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ سورۃ المومنون کے اندر ہاں جی، لقد خلقنا الانسان، جی یہ صفحہ نمبر 394 ہے۔ اچھا، یہ آیات اس نے کہا جی کہ سورۃ المومنون کی آیات ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو ان آیات کے بارے میں اسے بتایا گیا، اور وہ آیات کیا ہیں کہ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو نطفہ کی شکل میں بنا دیا ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی حالت میں رحم مادر میں. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس نطفہ کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر جو اس گوشت کے لوتھڑے کو اس جو ہے وہ جمے ہوئے خون کو ایک مضغۃً ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کو کیا بنا دیا، ہڈیاں جو ہے وہ ہڈیوں کی شکل دے دی، ہڈیاں بنا دیں اس کی. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کو پھر گوشت چڑھا دیا ان کے اوپر. ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ان کو جو ہے وہ دوسری تخلیق میں پیدا کر کے جو انسان کو پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا برکتوں والی ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے. اب یہ کتنی ہیں آپ دیکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو نطفے کی شکل میں ایک رحم مادر میں ٹھہرا دیا. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس کو جو ہے وہ نطفہ کو کیا اس کو جمع ہوا خون بنا دیا. پھر اس کو جو ہے وہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. پھر اس کو فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہڈی بنا دیا، پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأنا خلقا آخر، پھر اس کی جو تخلیق کر کے اس کو پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بہترین برکتوں والی وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والی. اب یہ ٹوٹل 3 آیات بنتی ہیں. اچھا، کسی نے اس کو بتایا، وہ کہتا ہے کہ جی 3 آیات کے اندر تمہاری اتنے سالوں کی ریسرچ کا رزلٹ تو ادھر پڑا ہوا ہے. اچھا، اس ڈاکٹر نے اپنے ترجمے منگوائے، دیکھا، اس کو غور کیا، اس نے کچھ اپنی فرانسیسی کے اندر پڑھا تو وہ حیران رہ گیا. اس نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. اس کا دل اللہ نے بدلنا تھا. وہ بندہ کہتا ہے کہ جی اس نے سٹیٹمنٹ ایک جاری کی اور اس کے وہ پبلش ہوئی، مارکیٹ ہوئی، پبلک ہوئی. اس نے ایک جملہ لکھا. اس نے کہا جی میں نے اتنی محنت کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ 3 آیات کے اندر یہ ساری کہانی بیان ہوئی ہے، جو پورا پروسیس لکھا ہوا ہے. اور یہی وہ پروسیس ہے جو جس سے گزرتا ہے. یہ ان سالوں کی بات ہے جب یہ ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں ہوئی تھی. چند ایک لیبز میں یہ چیزیں ہوتی تھیں جو کہ ابھی اس وقت جدید ہمیں نظر آ رہی ہیں نا. اس وقت تو لیبز کے اندر تھی یہ چیزیں. یعنی آج سے 20-25 سال پہلے آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ان کا. یا ہاسپٹلز میں کچھ چیزیں نظر آتی تھیں یا کوئی بڑی بڑی لیبز میں آتی تھیں. اچھا، وہ کہتا ہے کہ جی اس نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ یہ قرآن جس کے بارے میں ہمیں آج تک یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں. عام طور پہ ان لوگوں کے یہاں یہی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ یہ انہوں نے خود بنایا تھا نعوذ باللہ اور لکھ کے تو پیش کر دیا. بعض کرسچنز یہ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے ایک عیسائی سے کچھ آ کے سیکھتے تھے تو اس سے سیکھ کے تو کچھ تورات کی باتیں ڈال کے تو وہ لکھ دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ایسے ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہے، then who was the teacher of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم? Explain the name of his teacher in the history. Who was his teacher who taught him this lesson? کوئی تو ہونا چاہیے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے لکھ لیا؟ ان کے پاس کوئی لیب تھی؟ کہتے ہیں ہمارے نالج میں عرب کی سرزمین میں ایسا کوئی پچھلی ہسٹری میں کہتا ہے میں نے چھانا ہے، اس کے بعد ابھی تک لٹریچر کو مجھے کوئی ایسا ٹیچر نہیں ملا. اگر یا تو ٹیچر بتاؤ یا یہ مان لو کہ یہ ڈیوائن ریئلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ریویلڈ ریئلٹی ہے، یہ وحی کے ذریعے آئی ہے اور یہ کلام اللہ کا ہے. انسان کے بس میں یہ نہیں ہے. مجھ سے بڑا سائنسدان کوئی نہیں تھا اس کام میں. کہتے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کئی فرانسیسی مسلمان ہوئے. اس نے خود بھی اسلام قبول کیا سائنسدان نے. کہتا ہے اس کا نتیجہ ہوا کہ میری مسز نے اسلام قبول کیا. میری مسز نے اسلام قبول کیا. اس نے فرانسیسی میں قرآن منگوایا. اس نے میرے لیے بھی قرآن منگوایا. پھر اس نے مجھے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو، میں اتنا عرصہ تمہارے ساتھ رہی ہوں.
تم نے مجھے بھی نہیں دعوت دی کسی چیز کی. کہتا ہے اس کے بعد اس نے قرآن منگوا کے مجھے بھی اور خود بھی قرآن کی اسٹڈی کے لیے ایک عالم سے رابطہ کیا, اور ہم دونوں نے پھر مجھے بھی ہوش آیا کہ بھئی مجھے اپنی خواب غفلت سے جو ہے نا وہ جاگ جانا چاہیے. کہتا ہے اس کے بعد ہم نے قرآن پڑھا, اور پھر قرآن اس طرح پڑھا کہ پورے قرآن کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا, اور قرآن کے اندر اتنے مگن ہوئے. پھر ہمیں سمجھ آئی ریئلٹی, اور اس وقت وہ باحجاب قسم کی خاتون ہے, اور وہ بھی قرآن کی اچھی عالمہ ہے, اور میں بھی قرآن سے بڑا شغف رکھتا ہوں. وہ کچھ کویسچننگ کی اس نے, اور میں نے اس کو کچھ آنسرز دیے, بڑا خوش ہوا وہ. تو اس کی اس بات کے بعد میں نے اس سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ کہیں اخباروں وغیرہ میں پڑھی تھی, لیکن اس بندے نے جب بات بتائی تو مجھے اس کا یقین ہوا کہ واقعی یہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. تو بات کہنے کی اس میں سے یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو دنیا نے بھی اس کو جانچا ہے کہ پھر کون تھا جس نے اتنا کچھ سکھا دیا. تورات اور زبور اور انجیل کے اندر سے جو چیزیں ہیں ان کے اندر تو بہت محدود سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ جو اتنا بحر بے کراں ہے تو یہ کس نے پھر ان کو سمجھا دیا, اور یہ پہلی امتوں کے واقعات کس نے بتا دی. کئی امتحان لینے کے لیے انہوں نے آگے سورہ کہف کے اندر 2-3 واقعات آتے ہیں, انہوں نے آ کے امتحان بھی لیا کہ یہ سوائے چند لوگوں کے کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, تو بتا دو کہ یہ کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد ان کو بتایا, تو کئی لوگ اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے. پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا, اس کے بعد اگلی مثال ہے ہماری, چونکہ پچھلا درس بھی تھوڑا سا سبق رہ گیا تھا تو میرے خیال میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں. فرمایا کہ دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے قرآن میں. قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت کے اندر مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, غیر اللہ کو پکارنے والے کا عقیدہ اس طرح کمزور ہوتا ہے, یا غیر اللہ کے پکار اس طرح کمزور ہے جس طرح مکڑی کا جالا کہ ہلکی سی ہوا آئی اور اس کو ساتھ لے کے چلی جاتی ہے. اسی طرح اللہ نے مکھی کی مثال کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے, جن کو پکار رہا ہے وہ مکھی بھی لن یخلقوا ذبابا, مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا, بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جھجکتا نہیں ہے, اس سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے. ما بعوضۃ, کسی مچھر کی, فما فوقہا, یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر چیز کی, فما فوقہا, یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر چیز کی. جب مچھر سے بڑھ کر کوئی حقیر چیز ہوگی تو وہ مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہوگی نا, بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہوگی اپنے وجود کے اعتبار سے, حقارت کے اعتبار سے, یا اس کے مائکرو لیول پہ ہونے کے اعتبار سے. تو اللہ فرماتا ہے اس سے تو میں نہیں شرماتا. ایک تو اللہ کی مخلوق ہے ساری, اور اللہ تعالیٰ وہ مثالیں بیان کرتا ہے. مثالیں بیان کرنا عرب کے اندر ایک دستور تھا, اور لوگ مثالوں کے ذریعے بات سمجھایا کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ مچھر کی مثال بیان کرے, یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی جو حقارت کی مثال بیان کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان والے ہوتے ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں اللہ کی طرف سے حق ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سچی مثالیں ہیں, حق ہیں. یہ قرآن حق ہے, اللہ کی طرف سے دیا گیا دعویٰ حق ہے. اور جو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جو کافر ہیں, جن کے دلوں میں کفر اور نفاق ہے, فیقولون, وہ کہتے ہیں, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اللہ تعالیٰ کی یہ مثالیں بیان کرنے سے کیا مطلب ہے, کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, کیا ضرورت کیا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرنے کی. در حقیقت انہیں اپنے معبودان باطلہ کی نا انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے معبودان باطلہ کو اللہ تعالیٰ مچھروں کی مثالیں اور مکڑیوں کی مثالیں دے کے تو ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو اس سے وہ بڑے اندر سے کڑتے تھے کہ یہ کیا ضرورت ہے اللہ کو ان مثالیں بیان کرنے کی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, ان مثالوں کو بیان کرنے سے فرمایا کہ اس سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. یعنی وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے, اس کو سمجھتے نہیں, اس کی حقیقت کو نہیں پرکھتے, تو ان کا ایمان اور زیادہ وہ ایمان سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ ضد میں آ جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, اور ان مثالوں کا سامنا نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور ایمان والے جب ان مثالوں کو فالو کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے حق ہیں مثالیں, اور ان مثالوں سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے, پختگی آتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اللہ کی قوت کو سمجھتے ہیں, اور غیر اللہ کی جو ہے وہ قوت ان کی کمزوری کو سمجھتے ہیں, تو فرمایا کہ اس سے وہ
ہدایت پاتے ہیں، اس سے ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق لوگ۔ فاسق آدمی گمراہ ہوتا ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، طاقتیں ہیں، یا ان کی بیان کردہ مثالیں ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانے کی جو بات کرتا ہے اور جو اس سے محروم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ سب سے پہلا وعدہ تو وہی تھا نا جو ہمارے عالم ارواح میں ہوا تھا، الستو بربکم، سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہم اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ ایک اور وعدہ کیا تھا انسان نے کہ ہم تیری اتباع کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے حکموں کو مانیں گے۔ یہ وعدہ ہے نا ہماری روح نے بھی کیا ہے، اور ہماری جو ہے وہ جبلی ہدایت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، فطرت بھی ہمارے اندر یہی ہمیں کہتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے خالق کو مانیں۔ تو یہ وعدہ من بعد میثاق ہی، اس کو پکا کرنے کے بعد جنہوں نے توڑ دیا وہ بھی فاسق۔ یہ فاسق وہ لوگ ہیں، فاسقوں کو آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد۔ اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، الست بربکم۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو ان کی دوسری صفت ہے فاسقوں کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں ان کو۔ چاہے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بھی کاٹتے ہیں، انسان کا جو تعلق بندوں کے ساتھ جوڑنے کا تعلق دیا جو حکم دیا ہے اس کو بھی کاٹتے ہیں۔ تعلق مع اللہ اور تعلق مع العباد، ان دونوں کو کاٹتے ہیں۔ قطع رحمی کی شکل میں بندوں کے ساتھ کیے ہوئے تعلق کو کاٹ دیتے ہیں، اپنے اقربا کے حقوق ادا نہ کر کے قطع رحمی کرتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑو۔ اللہ کے ساتھ خالص توحید اور وحدانیت اور عبادت کا جو تعلق ہے اس کو توڑ کے رنگ برنگے مشرکین بن جاتے ہیں اور رنگ برنگے معبودوں کو پکار کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے تعلق کو توڑنے والی بات ہے، دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے، یہ کوئی نفع کا سودا نہیں ہے، ایٹ دا اینڈ نقصان ہی نقصان ہے، اور اس نقصان کا جب پتہ چلے گا تو اس وقت کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ریمائنڈر دیا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر کیسے سکتے ہو، کیوں کیسے کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو تم، شکوہ کا انداز ہے۔ حالانکہ ذرا اپنی غور تو کرو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان چیز تھے، تم بے جان چیز، عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی عطا فرمائی۔ یعنی امواتاً اس اعتبار سے کہ تمہارے اندر کوئی روح نہیں تھی، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک زندگی دے کے ایک انسان کی شکل میں پیدا کرنا تھا وہ اس شکل میں تم ابھی نہیں آئے تھے، یعنی نطفہ کی شکل، کنتم امواتاً، عدم والی زندگی جب تم کچھ نہیں تھے، اگرچہ اس کی اٹ سیلف اپنی ایک حیات ہے اس جگہ کی، یعنی اس میں انسان کے جو سیلز ہوتے ہیں یا جینز ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن اصل میں وہ جو 4 ماہ کے بعد روح پڑتی ہے نا تو پھر ایک انسان کی شکل وجود میں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ایک زندگی عطا فرمائی، وہاں پہ پروسیس ہوا اور انسان جو ہے وہ ایک وقت گزارنے کے بعد پیدا ہو گیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، یہ دوسرا دور حیات انسانی کا ذکر فرما دیا۔
ثم یمیتکم، پھر ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دیتا ہے، تمہیں موت دے دیتا ہے. یعنی کوئی انسان 20 سال رہا، 30 سال رہا، 40 سال، 50 60، اوسط عمر 70 سال، 80 سال، 100 سال، ایٹ دا اینڈ کیا ہوا؟ یمیتکم، تمہیں موت دے دیتا ہے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرتا ہے. یعنی مرنے کے بعد انسان کو جب موت دے دی گئی تو وہ اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے. موت دنیا کے اعتبار سے موت آئی تو زندگی برزخی شروع ہو گئی. اب ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرے گا. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ بعث بعد الموت، یہ دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے قیامت تک کے احوال کے کچھ سٹیپس بتا دیے کہ یہ سارا کچھ تو تمہارے لیے اللہ کرے اور پکارو تم کسی اور کو، پوجا تم کسی اور کی کرو، معبود کسی اور کو بنایا ہوا ہے، مشکل آئے تو کسی اور کے لیے ندائیں اور پکاریں کرتے رہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور صرف یہی نہیں ہے، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. پوری کائنات انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے دنیاوی فوائد بھی دیے، اخروی فوائد بھی دیے. دنیا کے اندر رہ کر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، مختلف امور کو اپنی ہیلپ میں یوز کرتا ہے. تو دنیا کتنی فائدے کی چیز ہے، اور ساری کی ساری دنیا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدے کی چیز بنا دی. ساری کی ساری دنیا اللہ نے فائدے کی چیز بنا دی، انسان کے لیے بنا دیا سب کچھ. اسی لیے ایک اصول ہے کہ ہر چیز میں جو اصل ہے نا وہ اباحت ہے، ہر چیز میں جو اصل ہے نا وہ جائز ہونا ہے، ہر چیز میں جو اصل ہے نا وہ حلال ہونا ہے. کائنات کی ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ کیسے وہ اصل کل شیء اباحۃ، فی اصل کل شیء اباحۃ، ہر چیز کی اصل میں کیا ہے؟ اباحت ہے، جائز ہونا ہے. شریعت کچھ نقصانات کے پیش نظر کچھ چیزوں کو علیحدہ سے بیان کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. ہر چیز حلال ہے، جس جانور کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے وہ حلال ہے، اور جس کا بتا دیا گیا کہ یہ صفات کا مالک جانور جو ہے نا تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی صفات ہیں وہ انسان میں نہ ہی آئیں تو اچھا ہے. کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے طور پہ اس کو حرام کر دیا، کچھ اس کے نقصان کے طور پہ حرام کر دیا کہ اس کے نقصانات ہیں. کوئی زہریلی چیز ہوگی، کسی کی عادات خراب ہوں گی، کوئی نقصان دہ ہوگی باڈی کے لیے، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں حرام کر دی. یہ اصول یاد رکھیے. شراب کی حرام کرنے میں اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن شراب نے ہماری اس صفت کو اچک لینا ہوتا ہے جس صفت کی بنیاد پہ انسان جانوروں سے ممتاز ہے اور افضل ہے، اور وہ صفت ہے عقل. عقل کو مختل کر دیتی ہے شراب، اس لیے اس کو حرام کر دیا. ورنہ اللہ ہماری جو بھی کوئی چیز نقصان دہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے منع کر دیا. تو اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو ہمارے لیے بنایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بطور احسان ذکر فرمایا کہ ہر چیز کو فائدے کے لیے تو میں بناؤں، پوجا تم کسی اور کی کرو، عبادت کسی اور کی کر رہے ہو، مشکل وقت آئے تو کسی اور کو پکارنے لگ جاؤ. اور صرف زمین ہی نہیں، فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن 7 سماوات، اس کو برابر کر کے رکھ دیا 7 آسمانوں کی شکل میں. 7 آسمان بنا کے رکھ دیے اللہ رب العزت نے، اور 7 آسمان تہ بتہ جو ہے وہ بنائے ہیں. اس میں کوئی کجی نہیں رکھی اللہ رب العزت نے. فرمایا نگاہیں دوڑا کے دیکھ لو ان کو، فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر نگاہیں دوڑا کے دیکھ لو، کوئی کمی بیشی کجی کوئی نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی ٹیڑھ پن نظر آتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بطور چیلنج پیش فرما دیا، اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا، زمین و آسمان اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا،
ہر چیز کو جاننے والی وہ ذات ہے. وہی بات آ گئی نا کہ اس میں دو باتیں آ گئی نا الہ کی صفات، ہمہ کن ہونا، ہمہ دان ہونا. علیم سے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اللہ، اور اوپر چیزوں کو آسمان و زمین دو بڑی بنیادی چیزوں کا ذکر کر دیا کہ سب چیزیں اور اس میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو پھر پکار بھی اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا چاہیے. اور انسانی تخلیق یہ تمہارے لیے اس کی علامت ہے کہ تم اللہ رب العزت کی پکار کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جب تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، جن نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. یہاں پہ ایک موضوع وہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اس میں بیان کیا جائے گا کہ انسانی جو تخلیق اور اس کے بعد جو مراحل ہیں انسان کے قیامت تک کے، ان مراحل کا جو تذکرہ ہے یہ بذات خود ایک موضوع ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں جو کانسیپٹ انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا کائنات کے اندر، دوسرا کوئی اور مذہب یا دین یہ کلیئر کانسیپٹ دینے سے قاصر ہے. ہمارے ہمسائے ہندو بیچارے 7 جنم اور جونی چکر سے باہر نہیں آ سکے آج تک، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی ایک آیت کے اندر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں جو ہے نا وہ موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دی، اور پھر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ مراحل ذکر فرمائے کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں کہ زندگی انسان کی، اس کے بعد موت، موت کے بعد عارضی زندگی برزخ کا جو ٹائم پیریڈ ہے، پردے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، چاہے اس قبر میں ہے چاہے برزخی قبر میں ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے، درمیانی ڈیوریشن ہے وہ، اور اس کے بعد آخرت کا جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے کانسیپٹ کلیئر کیے ہیں تاکہ انسان اپنی موت و حیات کے حوالے سے ڈسٹربنس میں نہ رہے. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بھی کسی وقت بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان مثالوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی ان مثالوں کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیجیے. یہ آپ نے ذکر کیا فاسق